الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی نیک صفت کسان رہا کرتے تھے اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک اچھا کارنامہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیداوار میں سے کچھ حصہ متعین کر کے اناج میں سے دینی کسی مدرسے میں دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے ایسے شر پسند لوگ بھی ہیں، انہوں نے اس شر پسند نے دیکھا کہ یہ جناب کسان صاحب اتنی محنت سے پیداوار کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے اناج کا کچھ حصہ اس مدرسے میں لے جا کر دے دیتے ہیں، اور مدرسے کے مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے گھٹیا سوچ تیار کر لی اپنے ذہن میں۔ اب اس نے جال بچھایا اور جا کر اس کسان سے یہ کہا کہ جناب بھائی صاحب، آپ کو معلوم ہے آپ جو اناج لے کر مولانا صاحب کو دیتے ہیں، فلاں حضرت کو لے کر دیتے ہیں، وہ آپ کے اناج کو، سارا اناج آپ کے مدرسے میں بچوں کو نہیں کھلاتے ہیں، وہ تو اپنے گھر لے کے آدھا وہاں رکھتے ہیں، آدھا اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ کسان جو تھا بڑا نیک فطرت انسان تھا، بڑا خوش نصیب تھا، آج کے جیسا کوئی انسان شر پسند نہیں تھا، اور بدگمانی کے جال میں وہ پھنسنے والا کسان نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بتا دیا، یا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے مجھے بتا دے تو آپ کے اوپر، میرے اوپر آپ کا بڑا احسان ہوتا۔ اب اس کسان نے کیا کیا ذرا دیکھیے، اور اس کسان کی زندگی سے آج کے حسد اور بغض اور عناد اور نفرت کی آگ میں جلنے والے لوگوں کو اس سے درس اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کسان نے کیا کیا، اب تک تو وہ اپنی پیداوار کا ایک متعین حصہ مدرسے میں دیا کرتا تھا، اب اس نے یہ بھی کیا کہ اپنی پیداوار کا کچھ حصہ، یعنی کچھ اناج جو پہلے مدرسے میں دیتا تھا، مدرسے میں بھی دیتا رہا، اور اب کچھ اور اناج ان حضرت کو، یعنی ان مولانا صاحب کے گھر بھی پہنچایا، جن مولانا صاحب کے بارے میں اس شریر نے، اس شرارت پسند انسان نے شکایت کی کہ یہ آدھا مال، آدھا اناج آپ کا دیا ہوا اپنے گھر لے کر آتے ہیں۔ اور اس کسان نے اس کے منہ پہ، اس شر پسند انسان کے منہ پہ یہ کہا، تماچا مارتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے اناج، میرے پیداوار میں سے کچھ حصہ اپنے وقت کا ایک عالم، اپنے وقت کا ایک حافظ یا قاری، اپنے وقت کا ایک مفتی بھی کھا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ تو آج کے جو لوگ کچھ جو تنگ ذہن کے ہوتے ہیں، گھٹیا سوچ والے ہوتے ہیں، اس نیک فطرت کسان کے اس عمل سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔